نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ درس اس حوالے سے ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی ذات میں سے انانیت کو، تکبر کو، بڑھائی کو، غرور کو نکال سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کو سب سے ناپسندیدہ چیزیں انسان کے اندر یہی ہیں کہ وہ بڑائی کو اختیار کر لے، تکبر کرنے لگے، غرور کے اندر مبتلا ہو جائے، تو اللہ رب العزت کو ایسے شخص سے محبت نہیں رہتی۔ یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت سے دور کر دیتے ہیں۔ بڑائی صرف اللہ کی ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کے لیے بڑائی کو بیان کیا جائے، اور انسان ہے بھی کتنا عاجز کہ اللہ رب العزت کے حکم کا ہر وقت محتاج ہے۔ اپنے ہر کام کے اندر انسان اللہ رب العزت کی مشیت کا محتاج ہے۔ میں اگر بول رہا ہوں تو اللہ رب العزت کی مشیت ہے اس میں، اگر اللہ نہ چاہیں تو میں بول نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جتنے کام ہو رہے ہیں سب اللہ رب العزت کی مرضی سے ہو رہے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نہ چاہیں تو ایک پتا تک بھی نہیں ہل سکتا۔ اس چیز پر ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ پھر انسان کے اندر یہ میں کی بات کہاں سے آ جاتی ہے، اور جب انسان میں کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر طرح طرح کی پھر آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ اس لیے اپنے اندر سے میں کو نکال دیا جائے۔ اسی کے اوپر ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، اور علماء کرام نے اس سے ایک عجیب نکتہ نکالا ہے، عجیب مسئلہ اخذ کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے۔ رستے میں چونکہ جنگ سے آ رہے تھے تو تھکاوٹ بھی بہت زیادہ تھی، اور پھر رستے کی بھی مشقتیں تھیں، تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو وہاں حضور نے آرام کرنا چاہا۔ صحابہ اکرام کی طرف دیکھا تو صحابہ بھی تھک چکے تھے، ہر کسی کو نیند آ رہی تھی، تو حضور کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اگر ہم یہاں آرام کریں تو وہ کون ہے جو پہرے داری کرے گا، چوکیداری کرے گا، ہم سب کا یہاں پر سامان کا خیال رکھے گا، تاکہ سارے باقی صحابہ سو جائیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آپ لوگوں کی حفاظت کروں گا، میں یہاں چوکیداری کرتا ہوں، تو آپ سارے حضرات سو جائیں۔ حضور نے فرمایا حضرت بلال سے کہ بلال جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم ہمیں جگا دینا، تاکہ ہم سارے بر وقت نماز ادا کر سکیں۔ حضرت بلال نے حامی بھر لی اور پہرے داری کرنے لگے۔ کچھ وقت یوں ہی گزرا، حضرت بلال چلتے پھرتے رہے، لیکن جب سارے صحابہ کو سوئے ہوئے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے، انسان ہے اور انسان کے اوپر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ٹیک لگا کر ایک جگہ پر کھڑے ہوئے، وہاں پر انہیں نیند آ گئی، وہ سو گئے۔ جب صبح ہوئی، اور صبح بھی خوب صبح ہو گئی، یہاں تک کہ سورج کی کرنیں جب حضور کے رخسار مبارک پر لگی تو اس کی تپش سے حضور کو جاگ ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے پاس گئے اور فرمایا بلال کیا بات ہے، آپ نے ہمیں جگایا نہیں؟ تو حضرت بلال نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے کہ جس ذات نے آپ کو سلا دیا اس ذات نے مجھ پر بھی نیند طاری کر دی تھی۔ تو بہرحال حضور نے اس بات کو یہاں پر ختم کیا۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ حضور کو اللہ رب العزت نے نیند میں سلا کر، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی نیند طاری کر کے سارے صحابہ کو سلا کر یہ مسئلہ واضح کرنا تھا کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو قضا نماز کو کس طریقے سے ادا کیا جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ چلیں اس مسئلے سے یہ مسئلہ تو واضح ہو گیا، ہمارے سو جانے سے
یہ مسئلہ تو واضح ہو گیا کہ نماز قضا ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ حضور کا سونا بھی امت کے لیے رحمت بن گیا کہ اس سے ایک مسئلہ واضح ہو گیا۔ اسی طرح حضور ایک مرتبہ نماز کے اندر بھی بھول گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھا دی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں بھولا نہیں ہوں، بل نسیتو، بلکہ میں بھلایا گیا ہوں، تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ جب نماز کے اندر انسان بھول جائے تو اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے، سجدہ سہو کیسے کرنا چاہیے، اور یہ سجدہ سہو کا مسئلہ ہمیں وہاں سے ملا۔ بہرحال جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند کی وجہ سے تمام صحابہ سو گئے اور نماز قضا ہوئی، اور یہاں سے ایک مسئلہ ہمیں قضا کا ملا، لیکن یہاں پر علماء کرام نے ایک اور بات بھی لکھی کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرے پر کھڑا کیا گیا تھا، جب حضور نے کہا تھا کہ کون ہماری پہرہ داری کرے گا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا انا کا لفظ استعمال کیا تھا کہ جی میں پہرے داری کروں گا، میں آپ کو نماز کے لیے جگاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت کو یہ میں اتنی ناپسند آئی، اچھی نہ لگی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سب پر نیند طاری کر دی۔ تو یہ میں جو ہے یہ اللہ رب العزت کو کبھی بھی پسند نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بھی ایک واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بکری ہر وقت میں کرتی رہتی ہے۔ گلا کچھ خراب ہے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ بکری کے اندر یہ عادت ہے کہ وہ ہر وقت میں اس کی رٹ لگائی رکھتی ہے، تو اس کے بدلے میں اسے سزا کیا ملتی ہے کہ وہ پہلے اس کے گلے کے اوپر چھری چلائی جاتی ہے جہاں سے خون کے فوارے نکلتے ہیں، اس کے بعد اس کی چمڑی کو کھینچ کر نکال لیا جاتا ہے اور اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، ہڈیاں بھی کاٹ دی جاتی ہیں، اور پھر ہم جیسے عاجز بندے اس کو کھاتے ہیں، چباتے ہیں، اور وہ ہمارے پیٹ میں چلی جاتی ہے، اور اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ کسی کتے کے، کوئی کتا چباتا ہے، کوئی دوسرا جانور جو ہے اسے چباتا ہے، جانور کھا جاتے ہیں۔ لہٰذا جو اس کی انتڑیاں بچ جاتی ہیں تو پرانے زمانے میں ان انتڑیوں کو سکا لیا جاتا، خشک کر لیا جاتا، اور پھر ان سے تار بنائی جاتی۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ روئی کو بننے کے اندر اس تار کو استعمال کیا جاتا تھا دھاگے کی جگہ پر، اس لیے کہ دھاگا کچا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ٹوٹتی نہیں تھی۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ پھر اس کی انتڑیوں کو خشک کر کے اس سے تار بنا کے وہاں اس مشین کے اندر، روئی بننے والی مشین کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جب اس سے روئی بنی جاتی ہے تو اس سے پھر توں کی آواز نکلتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو اس کی میں ناپسند تھی، تو اللہ نے اتنے پروسیس سے گزار کر پھر جا کے اس بکری کی انتڑیوں سے آواز نکلی کہ توں۔ وہ فرمانے لگے کہ اپنے اندر سے میں کو خود نکال دو، انا کو خود نکال دو، اس سے پہلے کہ فرشتے آپ کے اوپر عذاب لے کر آئیں اور آپ کو طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر مبتلا کریں، اور اس کے بعد آپ کی زبان سے تو نکلے۔ لہٰذا جو ہمارے بزرگ تھے، ہمارے مشائخ تھے، وہ اپنے لیے کبھی بھی میں کا لفظ استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ عاجز، فقیر، اس طریقے کے الفاظ اپنے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ لہٰذا انسان بہت ناشکرا ہے، اللہ نے بڑی نعمتیں کر رکھی ہیں، اور یہ ان نعمتوں کو، یہ میری اپنی ملکیت ہیں، لہٰذا اس وجہ سے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے وہ خود کے اندر میں کو لے آتا ہے، جبکہ اللہ نے یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ سب کچھ اللہ کی ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی اس کے مالک ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے اس میں کو بہت جلد نکال لیں۔ جتنی جلدی اس میں کو نکالا جائے گا اتنی جلدی انسان کے اندر عاجزی آئے گی، اور عاجزی اللہ رب العزت کو بہت بہت پسند ہے۔ اقبال نے بھی کیا خوب شعر پڑھا ہے کہ اگر مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے، کہ دانے کو جب تک ہم مٹی میں نہیں ڈالیں گے تو اس سے کوئی تنا نہیں نکلے گا۔ ہم انسان ہیں،
تو ہم بھی اپنے اندر سے انا کو جب تک ختم نہیں کریں گے، عاجزی نہیں لے کر آئیں گے، تو ہمارے اندر جتنی بھی خاصیتیں ہوں، جتنی بھی قابلیتیں ہوں، ان سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ جب ہمارے اندر عاجزی آ جائے گی تو اس کے بعد ہمارے علم سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے صلاحیتوں سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہم اگر چاہیں تو اس دنیا کو اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے سکتے ہیں، صرف اپنے اندر عاجزی لے کر آ سکتے ہیں۔ اگر عاجزی لے آئیں گے تو اس سے اللہ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔